السلام علیکم۔ نزول مائدہ یعنی آسمان سے دسترخوان کا نزول، اس واقعے کا تفصیلی ذکر سورہ مائدہ آیت 112 تا 115۔ انہی آیات کی تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی اور مکمل واقعہ قصص الانبیاء کے اختتام پر مذکور ہے۔ واقعے کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے عرض کی کہ کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے خوان یعنی دسترخوان نازل فرما سکتا ہے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ عقل کی باتیں کرو، اگر تم مومن ہو تو شک کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں، ہم شک نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول فرمائے اور نازل فرمائے تو ہم اس میں سے کھائیں، اس دسترخوان میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسلی ہو اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے۔ پھر یہ وہ دن جس دن یہ نازل ہو، وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے یعنی ہم سب کے لیے عید کا دن قرار پائے، یعنی اتنی خوشی ہمیں ہو کہ وہ عید کا دن ہمیں لگے، اور وہ بار بار یعنی عید کے معنی چونکہ بار بار آنے کے ہیں، یعنی وہ خوشی کا موقع بار بار آئے۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے عرض کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، اور اس طرح فرمایا کہ عرض کی کہ ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تم پر وہ خوان نازل کروں گا، لیکن اگر اس کا کسی نے انکار کیا، یعنی اس میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کھانے سے انکار کیا یا یہ ماننے سے انکار کیا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اللہ فرماتا ہے میں ایسا عذاب دوں گا کہ پھر کسی کو میں نے اتنا بڑا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ بہرحال تو قصص الانبیاء میں آتا ہے کہ خوان نازل ہوا، اس خوان میں بنیادی چیزیں جو تھیں وہ روٹی تھی، بھنی ہوئی مچھلی تھی، مرغی تھی، کئی قسم کے پھل جن میں انار، انگور اور انجیر شامل تھے، یہ سب تھا، اور وہ کافی بڑا دسترخوان تھا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب حواریوں کو اور بنی اسرائیل کو بلایا تو بہت سے لوگ ڈر گئے، کیونکہ عذاب کی وعید بھی سن چکے تھے۔ بہت سے لوگ ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور بعض حواری بھی متردد ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر غریبوں، معذوروں، کوڑھیوں، اندھوں، اس طرح کے بیماروں کو بلایا۔ 1300 لوگ اس دسترخوان پر آئے، اللہ کے کرم سے 1300 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، سب سیر ہو گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ 2-3 دن تک تو یہ ہوا کہ امیروں کو اور عام لوگوں کو بھی بلایا جاتا رہا، لیکن پھر جب انہوں نے مسلسل انکار کیا تو یہ حکم نازل ہو گیا کہ اب اس کو صرف غریب اور محتاج ہی کھائیں گے، غریب، محتاج اور بیمار لوگ ہی کھائیں گے۔ تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو غریب ایک دفعہ اس دسترخوان سے کھا لیتا، اللہ کے کرم سے اس کی غریبی دور ہو جاتی، جو بیمار کھا لیتا اس کی بیماری دور ہو جاتی، جو معذور کھا لیتا اس کی معذوری دور ہو جاتی۔ یہ دسترخوان، یہ مائدہ کئی دنوں تک نازل ہوتا رہا۔ پھر قصص الانبیاء میں ذکر ہے کہ بعد میں ایک کافی عرصہ نازل ہونے کے بعد ایک دن یہ مائدہ نازل ہونا بند ہو گیا۔ یہ تھا نزول مائدہ کا قرآنی اور تاریخی واقعہ، یعنی قرآن کی سورہ مائدہ اور اس کی تفسیر میں بھی تذکرہ ہے اور قصص الانبیاء میں بھی تذکرہ ہے۔ یہ تھا نزول مائدہ کا تفصیلی واقعہ۔ اللہ حافظ۔